وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا کہ جو اللہ کے اس راستے پر نکلنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی اس میں آسان مطلب یہ ہے کہ بندہ صاحب نصاب ہونا چاہیے جس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ جیسے مسلمان ہونا حج کرنے کے لیے ضروری ہے، ویسے ہی بالغ ہونا یہ بھی شرط ہے، ویسے ہی صحیح ہونا یعنی چل پھر کر وہ اپنے سارے اعمال بجا لا سکے تو وہ بھی اس کے لیے ضروری ہے، اور اسی طرح راستے کا امن ہونا یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے، اور اتنا پیسہ ہونا بھی ضروری ہے کہ آنے جانے کے تمام تر اخراجات، رہائش کے، سواریوں کے، کھانے پینے کے، اور پیچھے جو چھوڑ کے جائے اپنے بیوی بچے تو ان کے بھی کھانے پینے کا انتظام، اگر اتنا پیسہ ہو تو بندے پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ نہیں کہ ساری اولاد کی جب شادی ہوگی تو پھر ہی ہم حج پر جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے، اگر اتنا آپ کے پاس ہے تو آپ کے اوپر حج فرض ہو جائے گا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، فرمایا جو حج کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے جلدی جلدی حج کر لے۔ اس کی تشریح و تفسیر میں علماء نے لکھا ہے، اور بلکہ ایک روایت بھی ہے جس نے اس کی تفسیر بیان کی اور شارحین نے اسی کو مستدل ٹھہرایا۔ وہ کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ تم جلدی حج کر لو؟ فرمایا آنے والے سال میں تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے پاس پیسہ رہے گا یا نہیں رہے گا، اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ تمہاری صحت تمہارا ساتھ دے گی یا نہیں دے گی، اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ تمہیں وقت ملے گا یا نہیں ملے گا، اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ تمہیں کوئی جانے دے گا یا نہیں جانے دے گا۔ کوئی ایسا دشمن آ گیا کہ تم جا ہی نہیں سکتے تو پھر کیا کرو گے؟ تو اس واسطے فرمایا جس نے حج کا ارادہ کیا اس کو چاہیے جلدی جلدی حج کر لے۔ اور یہ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، یقین کیجئے جو بندے 2010-12 میں 8-10 میں 5 میں عمرے پر جاتے تھے حج پر، آپ ان سے پیچھے کتنی موج ہوتی تھی، اور جو آج جا رہے ہیں آپ دیکھیں کتنی پابندیاں ہیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ جو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جس نے ارادہ کیا ہے وہ جلدی حج کر لے۔ آگے سے آگے پابندیاں ہی پابندیاں آ رہی ہیں، کچھ تو مطلب ہمارے لوگوں کی سستیاں اور غفلتیں ہیں جس کی وجہ سے لگتی ہیں۔ اب طواف اور عمرہ سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ موبائل پہ سیلفیاں اور جناب اپنے گھر کی ساری عورتیں دکھا رہے ہوتے ہیں، تو کعبہ ویکھ لاتے، تو ویکھ لاتے، تو اللہ کے بندے تیری توجہ ہی کسی اور طرف ہے، یہاں آ کے تو مالک کی طرف توجہ کر لو نا کم از کم۔ تو پھر پابندیاں تو وہ لگائیں گے نا تمہارے اوپر، پھر تم چیختے ہو کہ ہمارے اوپر پابندی لگ رہی ہے، تو اپنے کرتوت ہی کیوں نہ سیٹ کر لیں ہم، سمجھ آ رہی ہے ہم؟ اور پھر وہاں پر بڑے ایک عجیب و غریب قسم کے ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں پاکستان کے جانے والے، ہندوستان کے، عمومی طور پر یہ علماء کے ساتھ نہیں جاتے۔ ان کو چاہیے کہ جب جائیں قافلے کی صورت میں ایک عالم کو ساتھ لے کے جائیں تاکہ قرآن و حدیث کے مطابق تمہارا حج اور عمرہ تو ہو جائے نا۔ ہماری اس پر توجہ ہی نہیں ہے، اور یہاں پر لوگوں نے ماحول ایسا بنا، اور چھڈو جی مولویوں دی کیڑی لوڑ ہے، اسی آپ ہی مولوی ہننے ہیں، سانوں سارا پتہ ہے، انہوں کو زیادہ پتہ ہے۔ اور یہ مطلب آپ نے اپنے ذہنوں سے ایسے مولوی، آپ نے صرف 2 موقعوں پہ لیا مولوی سب کو سمجھا ہوا ہے، یا نماز اور جنازے کے لیے، یا پھر اس وقت کہ جب آپ نے نکاح پڑھانا ہوتا تو اولے مولوی دی لوڑ، 2 ٹائم نے، تیسرا تو ہے کوئی نہیں۔ اتنی اہمیت ہے ہمارے ذہنوں میں، جبکہ جو بھی شرعی کام کرنا چاہیں تو اگر ساتھ عالم ہو تو اس کی زیادہ برکت اور فضیلت، اور قرآن و حدیث کے مطابق وہ عمرہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں ذہن کیا ہوتا ہے، نہیں جی میں باقی اتھے کرے سن دے میں بھی کر لئی ساں، یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا۔ آپ عدالت میں بھی جب جاتے ہیں جج کے پاس تو آپ پہلے سیکھتے ہیں میں نے کپڑے کیسے پہنے ہیں، موبائل میرا چلتا ہو یا بند ہو، میں کس وقت پہنچوں ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ بچائے ساڈے اس عدالتی نظام تو بھی ساریاں لوکاں نوں، آپ کو پتا صبح 7 بجے جانا ہوتا ہے، دل کرے جج جاوے، دل کرے نہ آوے، واہ اس کی اپنی عادت ہے، تو تسی اب پڑھنا ہے۔ یعنی اس کے لیے تم سیکھ رہے ہو کپڑا کیسا، موبائل کیسا، کب پہنچنا ہے۔ بھائی جج کی عدالت کے اصول ہیں، رب کے گھر کے کوئی اصول نہیں ہے کہ تم نے کیسے جانا ہے، کیسے حرام باندھنا ہے، کب پہنچنا ہے، کیا کرنا ہے، کبھی کسی سے مشورہ نہیں کیا۔ خدا کا خوف کرو، اتنا ایزی اور اتنا لائٹ نہ لو اس مسئلے کو۔ تو اس واسطے ہماری یہ اصلاح ہونی چاہیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے، لیکن یہ یاد رکھیے یہ حج ہے کیا، یاد رکھیں یہ فرض ہے، فرض۔ اور کب ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، شرائط اس کی جو ضروری میرے ذہن میں تھی میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اس وقت حج فرض ہوتا ہے بندے، اور زندگی میں یہ 1 مرتبہ فرض ہے۔ ہاں ایک روایت میں یہ مفہوم موجود ہے،
فرمایا جو صاحب ثروت ہے، مال و دولت والا شخص ہے، اس کو چاہیے کہ ہر 5 سالوں کے بعد ایک حج کر لے، اور اگر وہ ہر سال بھی کرنا چاہے تو بالکل منع نہیں ہے، یہ نفلی حج ہوگا، یا پھر وہ حج کرنا چاہے تو وہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں تحفہ بھیج دے، حضرت ابوبکر صدیق کا نام کا کر لے، حضرت عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حضرت سیدہ کائنات، حضرت اما عائشہ پاک، حضرت خدیجہ پاک، یعنی کسی بھی بزرگ ہستی کو ایصال ثواب کر دے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو حج یہ کر سکتا ہے، ایک مرتبہ فرض ہے، دوبارہ زندگی میں جب چاہے یہ کر سکتا ہے. صاحب ثروت ہو تو 5 سالوں میں ایک مرتبہ ضرور کر لے، لیکن یہ بھی اس کے اوپر واجب نہیں ہے اور فرض نہیں ہے. فرض ایک ہی مرتبہ ہے، اس کے بعد یہ مستحب ہے، اچھا ہے اگر کرتا رہے. ہمارے امیر لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہر سال یہ 8-10 دوستوں کو لے کر کبھی مری جا رہے ہیں، تو کبھی گلگت جا رہے ہیں، تو کبھی دبئی جا رہے ہیں. اللہ کے بندے اتنا پیسہ گل کر کے آتے ہو اور اپنی نگاہیں بھی گندی کر کے آتے ہو، اور وہاں پر جو تم کرتے ہو سارے انہوں پتہ ہے. تو اگر یہی پیسہ بھر کے عمرہ کر لیں یا حج کر لیں تو پچھلے گناہ نہ معاف ہو جان. ہمارے لوگوں کا ذہن نہیں نہ ہوتا. ٹھیک ہے جی دنیا گھومنی ہے، میں کہا اور گھوم لا، تینوں دنیا نے اتنا گھما کے رکھے ہوا ہے، اجنبی گھومنا ہے، تو اتنا گھوم گیا، ابھی گھومنے کا شوق ہے. کیا بات ہے یار اس بندے کی. تو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے ہم لوگوں کو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمان کے مطابق حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، قرآن کے فیصلے کے مطابق. اگر صاحب ثروت ہو تو 5 سالوں میں ایک مرتبہ پھر کر لے، اور وہ بھی مستحب ہے، ضروری نہیں ہے. ہر سال کرنا چاہے تب بھی مدینہ مدینہ ہے. یہ حج کرے گا کون، یہ بھی سماعت فرما لیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر تیار کر لیا نا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم آپ نا لوگوں کو بلائیں اس گھر کی طرف تاکہ اس کا کہ حج کریں، طواف کریں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ میں یہاں ہوں، یہ تو ایک پہاڑ کا علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، یہاں پر میرے پاس تو کوئی ایسا آلہ بھی نہیں ہے کہ دور تک آواز پہنچ جائے اور لوگ سن لیں. تو یہ کون سنے گا، کون آئے گا؟ فرمایا ابراہیم آواز لگانا تمہاری ذمہ داری ہے. جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں، باپ کی پشت میں ہیں، یا دنیا میں موجود ہے، پوری دنیا میں ہر بندے کے کانوں تک آواز پہنچانا یہ رب کی قدرت ہوگی. اور جو جو تیری آواز سن کے لبیک کہہ دے گا ہم اسے حج کی سعادت عطا فرما دیں گے. اب جتنے حج اور عمرے پہ جاتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام یہ آپ کے بلاوے پر جاتے ہیں. کیا مطلب کہ لبیک کہا ہے تو جائیں گے. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جاتے ہیں نا. یہ بات جب آپ سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا بھی یار میں ان خوش نصیبوں میں ہوں جنہوں نے لبیک کہا ہوا ہے. بلکہ اشاق لکھتے ہیں جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اتنی مرتبہ جائے گا. ہاں ایسی ہستیاں موجود ہیں جنہوں نے بڑے بڑے حج کیے. یہ ہمارے قریبی ایک شہر ہے ساہیوال، یہاں پر ایک بہت بڑے بزرگ ہمارے گزرے ہیں، بہت پیارے بزرگ تھے، حضرت صاحبزادہ پیر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جامعہ فریدیہ والے. بہت ہی علمی اور روحانی اور ادبی شخصیت تھے، بہت سنیت کا کام کیا. اللہ کریم ان کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. اور حضور کے ایسے عاشق تھے کہ جب بھی بات آتی تھی خدا کی قسم ان کی آنکھوں سے نا آنسو رواں ہو جاتے تھے. کیا بات ہے، آنکھ تر رہتی تھی حضور کے عشق میں. اور مجھے ایک قریبی بندے نے بتایا کہ آخری سال کافی علیل تھے تو ایک شخص نے پوچھا حضور اس دفعہ بھی حج پہ جانا ہے؟ غالباً 63 کے قریب آپ نے یا 70 کے قریب حج فرمائے ہیں شاہ صاحب نے، یہ 70 کے قریب آپ نے حج فرمائے. ایسی پیاری شخصیت ہے. تو آخری مرتبہ علیل تھے، ایک شخص نے پوچھا کہ حضور اس دفعہ حج کا کیا ارادہ ہے؟ تو رو کے پتہ کیا کہا؟ کہنے لگے لگتا مجھے یہ ہے کہ اب پہلے تو مدینے جاتا تھا، اب مدینے والے نے ہی مجھے بلا لینا ہے. سمجھ آ رہی نا؟ یہ بزرگوں کے اشارے ہوتے ہیں. کہنے لگتا ہے مائی نے مینوں سد لیا ہے. تو یہ خوش نصیب ہوتے ہیں. نہ جانے اتنی مرتبہ یقیناً کہا ہوگا تبھی تو حج کی سعادت میسر آئی ہے. یار یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے. اللہ کریم شاہ صاحب کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. اور ان کی آل اولاد دین کا بڑا اچھا کام کر رہی ہے. بالکل بالخصوص ڈاکٹر صاحب، اللہ کریم ان کو بھی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. میرے ساتھ للہ فی اللہ وہ بڑی محبت کرتے، اللہ ان کو جزائے بہترین عطا فرمائے. جو بھی اہل سنت کا کام کرتا ہے، ایک نہیں میرا تو دونوں ہاتھوں سے ان کو سلام ہے یار. ٹھیک ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حج خوش نصیب کرتا ہے. اور کون؟ جس نے اس آواز پر لبیک کہا ہوتا ہے. اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بار بار جاتے ہیں، بار بار کہتے ہوں گے. آپ دیکھیں نا کوئی بات آپ کو اچھی لگتی ہے، کئی بندے 2 3 4 5 مرتبہ سبحان اللہ ماشاء اللہ واہ کیا بات ہے،
وہ جتنا لطف آتا ہے نا اتنا آپ بول لیتے ہیں. تو اچھی بات پہ جتنا لطف آتا ہے اتنا بولا کریں, اس کے ساتھ برکت زیادہ مل جاتی ہے. تو گرامی قدر حضرات, یہ ہے حج پر جانے والے لوگوں کی کیفیت. اور یہ حج ہے کیا؟ فرمایا کہ حج کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا, قصد کرنا, عبادت کی نیت سے بیت اللہ کا سفر کرنا اور وہاں پر جا کے مخصوص دنوں میں, مخصوص جگہ پر, مخصوص وقت میں مخصوص عمل کرنے کا نام حج ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور اس کو میں تھوڑا سا اور کھول دوں تو یہ صوفیانہ نکتہ ہے اور بڑے کمال کا نکتہ ہے, اور وہ یہ ہے حج کے اندر یہ نہیں ہے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کوئی کہے گا کہ یہاں 1000 نفل پڑھو, 10 مرتبہ قرآن پڑھو یا پھر 2 لاکھ مرتبہ تسبیحات پڑھو تو پھر تمہارا حج ہوگا. نہیں, فرمایا تمہیں وہاں کیا کہا گیا ہے؟ فرمایا پیاروں کی اداؤں کو ادا کرتے جاؤ تمہارا حج ہو جائے گا. یعنی ہمارا جو حج ہے وہ ہمارا لنک ہمارے بزرگوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. سمجھ آ رہی نا؟ ہماری ایسی کنیکٹیویٹی ہوتی ہے کہ ایسے انہوں نے طواف کیا تم بھی ویسے کرو, ایسے چادر پہنی تم بھی پہنو, ایسے زمزم پیا تم بھی پیو, ایسے مینا گئے, عرفات گئے, مزدلفہ گئے, ایسے قربانی کی, شیطان کو کنکر مارے تم بھی مارو. اللہ کے پیاروں کی اداؤں پر ہمیں چلایا جا رہا ہے اور یہ بزرگوں کے ساتھ ہمیں جوڑا جا رہا ہے, انبیاء صالحین کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. تو ہمارا جو اسلام ہے وہ ہماری تربیت کرتا ہے, بزرگوں سے دور ہو کے تمہارا کچھ نہ بنے گا اور بزرگوں کے راستے پر چلو گے مخصوص جگہ پر تو تمہارا حج بھی ہو جائے گا. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اور دوسری بات بڑی سمجھنے والی ہے, یہ جو حج ہے نا, حج اس کے جملہ امور پر آپ غور کر لیں. ہر بندے نے وہ عمل کرنا ہے, وہاں پر امام کی ضرورت نہیں. آپ کہیں گے کس کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا وہاں امام کی نہیں, ایمان کی ضرورت ہے, وہاں عشق اور محبت کی ضرورت ہے. آپ بزرگوں کے راستے پر چلتے رہیں, آپ کو کسی کی ضرورت نہیں. یہ ٹائم ہے کہ آپ نے مینا میں جانا ہے, عرفات میں جانا ہے, مزدلفہ میں جانا ہے, شیطان کو کنکریاں مارنی, حلق کروانا ہے, آپ نے قربانی کرنی ہے, احرام باندھنا ہے, طواف کرنا ہے, طواف و زیارہ کرنا ہے. اس میں امام کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہاں پر ظاہر سی بات ہے, میرا مالک تھا نا, اس کو پتا ہے اتنا بڑا فریضہ ہے, اگر اس کے اندر بھی کوئی ایسی شرط ہوئی تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسا بندہ آ گیا جس کا اپنا ہی کوئی چیز شک میں ہو تو وہ پچھڑوں کا کیا بنے گا؟ فرمایا اتھے تسی آؤ با ایمان شرط ہے. یہ جو حج ہے 9 ہجری میں فرض ہوا تھا, اور سب سے پہلا حج جو نبی پاک علیہ السلام نے کرنے کا حکم دیا تھا, اس حج کا جو امیر مقرر فرمایا اس شخصیت کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے. پہلا حج حضور کے حکم سے حضرت ابو بکر صدیق نے کروایا تھا. ہاں, یہاں بھی صدیق کا پہلا نمبر ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اگلی بات سمجھنے والی ہے, 10 ہجری میں آقا کریم علیہ السلام نے خود حج فرمایا, اور یہ ایک ہی حج تھا جو آقا کریم علیہ السلام نے فرضیت کے بعد کیا. بعض علماء نے کہا ہے اس سے پہلے بھی حضور نے حج کیا ہوا ہے, لیکن وہ حج بطور عادت کریمہ تھا کہ اس خانہ کعبہ کا حج پہلی امتوں پر فرض نہیں تھا, صرف نبی کرتے تھے. تو ان نبیوں کے طریقے پر میرے نبی نے فرمایا تھا, فرض ہونے کے بعد ایک ہی حج کیا ہے آپ نے. اور آپ کے نالج میں ہونا چاہیے اس بات کو, آقا کریم علیہ السلام نے ایک حج اور 4 عمرے فرمائے ہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ ایک حج اور 4 عمرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمائے. یعنی 4 عمرے دیکھے تو 4 11 دی نسبت پوری ہو گئی, تے جے 5واں حج پاؤ تے 5 دن پاک دی نسبت پوری ہو گئی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک حج فرمایا ہے. اب یہ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں, آپ کو لطف آئے. آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے, آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج. آپ نے فرمایا اے لوگو تمہارے اوپر حج کو فرض کر دیا گیا ہے, فحجو, اور تم بھی حج ادا کرو. یہ بخاری شریف میں ہے. ایک صحابی نے عرض کی اکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کیا ہر سال ہمارے اوپر حج فرض ہے؟ آقا کریم علیہ السلام خاموش رہے. اس نے پھر سوال دہرایا, میرے آقا پھر خاموش رہے. صحابی نے پھر سوال دہرایا, میرے آقا کریم علیہ السلام پھر خاموش رہے. اور چوتھی مرتبہ آپ نے خود ارشاد فرمایا لو قلت نعم لوجبت, فرما اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے اوپر حج ہر سال فرض کر دیا جاتا. آپ دیکھیں ہم نے نا اس بات کو سمجھا ہی نہیں ہے. اگر ہم سمجھ جائیں تو پتا چلے اللہ نے احکام شرعیہ کا مالک میرے مصطفیٰ کو بنا دیا ہوا ہے.
وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اگر میرے نبی ہاں کہہ دیتے, یہ بخاری شریف ہے, یہاں سے سمجھو میرے نبی کا اختیار کیا ہے. آج تک لوگوں کو اختیار کی سمجھ نہیں آ رہی. حضور فرماتے اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج تم پر فرض ہو جاتا, لیکن میں نے کہا کیوں نہیں. فرمایا والا مستطعتم, اس لیے کہ تم استطاعت نہ رکھتے, تم سے یہ کام ہونا نہیں تھا, پھر تم مشکل میں پڑ جاتے. اور آقا کریم کی شانوں میں سے ایک شان یہ ہے کہ آپ اپنی امت کو مشکل میں پڑے ہوئے دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم, یہ آقا کریم کی شان قرآن نے بیان کی کہ آپ کسی امتی کو مشکل میں پڑے ہوئے برداشت نہیں فرماتے. آپ کا امتی جب مشکل میں ہوتا ہے تو آقا کریم علیہ السلام اس پر رحمت و شفقت فرماتے ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے دیکھو کیسا کمال عطا فرمایا, آپ کہہ دیتے ہاں تو حج فرض ہو جاتا. سبحان اللہ. اور ادھر دیکھیں یہاں پر ہی ایک اور علماء نے نکتہ لکھا ہے. فرمایا بزرگ آپ کو جو بھی بتائے نا بس اس پر عمل کیا کرو, زیادہ بات کو کوریدا نہ کرو. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. اب پھر سوال پیدا ہوگا کہ صحابی نے 3 مرتبہ سوال کیوں کیا؟ بھائی یہ دو جواب علماء نے دیے ہیں. فرمایا پہلی بات کہ وہ زیادتی شوق کی وجہ سے بار بار سوال کر رہے تھے. آقا نے اجازت دی تھی کھلے عام جب تمہارا جی چاہے سوال کر لینا, تو وہ جو شوق آقا نے دلایا تھا اس پر عمل ہو رہا تھا. اور دوسری بات علماء فرماتے اس لیے صحابی نے بار بار سوال کیے تاکہ امت پر مسئلہ کلیئر ہو جائے. یہ تو ان کا احسان ہے, لیکن آقا کریم علیہ السلام نے یہاں یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا مسئلہ پوچھنا حق ہے, پوچھو. لیکن فرمایا کہ جتنا ہم بتائیں اگر اسی پر اکتفا کریں. یہ حضور نے فرمایا تم میں سے جو اسی حدیث میں ہے تم میں سے جو پہلی امتیں برباد ہوئی ہیں, یہ بخاری شریف ہے, آقا کریم فرماتے ہیں بے کثرت سوالہم و اختلافہم, اس لیے کہ وہ سوال بہت کرتے تھے, اور دوسرا کہ ان میں آپس میں اختلاف بہت تھا, بڑے ہی اختلافات کرتے تھے, اس وجہ سے وہ امتیں برباد ہو گئی. دیکھو سوال کرنا جائز ہے, کس کا؟ شاگرد اپنے استاد سے کرے اور آپ با مقصد کسی عالم سے کریں, جائز ہے. لیکن اس سوال اتنے گھڑ لینا, اتنے بنا لینا کہ پریشان خود بھی ہونا دوسروں کو بھی کرنا, جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ بیٹھنے والے کرتے ہیں, مجھے یہ سوال کا جواب دو, مجھے یہ دو, مجھے یہ دو, میرے پاس علم ہے, مجھے مطمئن کرو. میں کہا تیرے کو ہونا ہے کاڑا علم, اسی ہوں تینوں کدھا مطمئن کریے میرا بچہ ہے. یہ کثرت سوال بندے کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے, اور اس کی وجہ سے بندہ پھنستا بھی ہے. دیکھو نا یار, آپ کو ڈاکٹر نے دوائی دی ہے کہ یہ آپ نے صبح شام کھانی ہے, جاؤ اور کھا لو. یہ پوچھتے ہیں جی دودھ کے ساتھ کہ پانی کے ساتھ, دودھ گرم ہو یا ٹھنڈا ہو, پتی ڈال لیں یا نہ ڈال لیں, دودھ سوڈا ہوئے ویسے ہی ہوئے, وہ بھی پھر کہندا ہوں ایتھے آ. آپ کو دوائی دی, اللہ کے بندے چل کے کھا لو, زیادہ کیوں سوال کیا آپ نے؟ آپ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں, مثال کے طور پر آپ نے کوئی وظیفہ پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بھائی صبح شام 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا. تو اب وہ کہتا ہے نماز کے پہلے پڑھوں یا بعد میں پڑھوں, تسبیح پر پڑھوں یا انگلیوں پر پڑھوں, درود ابراہیمی پڑھوں یا دوسرا پڑھوں. وہ کہندا پھر ادھر آ, ہوں بھائی تمہیں درود کا ہے پڑھ لو. توجہ ہے نا, جتنے زیادہ آپ سوال کریں گے آپ خود پھنستے چلے جائیں گے. بس آپ حضور فرماتے جو میں دے دوں لے لیا کرو, اور جس سے روک دوں رک جایا کرو. اور آگے فرمایا جتنا ہو سکے عمل کیا کرو, اس میں زیادہ مشقت کے ساتھ اپنے آپ کو ڈالنا یہ اسلام میں منع ہے. تو زیادہ سوالات کی وجہ سے پہلی امتیں برباد ہوئیں. آپ دیکھو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا, یہ سورہ بقرہ میں موجود ہے نا. تو وہ بندہ ایک قتل ہو گیا, مارا بھتیجے نہ تھا اس شخص کو, اور دوسرے گاؤں کے دروازے پر پھینک کے آ گیا. انہوں نے کہا یہ ساڈا بندہ تسی ماریا. انہوں نے کہا ہم نے نہیں مارا. مسئلہ طول پکڑ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتے. اللہ نے فرمایا ان کو بولو ایک گائے لے لیں, ذبح کر کے اس کا گوشت اس مردے کی قبر کو لگائیں گے نا تو وہ مردہ خود زندہ ہو کے بتائے گا کہ مجھے کس نے مارا ہے. اللہ اتنی گال سی. اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم دے دیا تو وہ جو صلاح الدین تھے سوالی وہ آ گئے, گائے کا گوشت, ہاں جی, تو گاں رنگ کیڑے دیو بے, یہ سوال قرآن مجید میں ہے. ہاں کہہ رہے رنگ کیسا ہو, تو فرمایا پیلے رنگ کی ہونی چاہیے. اچھا, تو کہنے لگے اس نے کو بچہ دیا ہو یا نہیں, تو فرمایا نہیں دیا ہو. پھر آ گئے اس نے کبھی ہال چلائے ہوں یا نہیں, فرمایا نہ چلائے ہوں. پھنستے گئے اور پھر ایسے پھنسے ساری برادری کا سونا دینا پڑا, پھر وہ گائے ملی. اب سمجھ آ رہی کیوں اتنے سوال کرتے ہو؟
تو زیادہ سوالات سے بندہ پھنستا ہے. آپ بچیں زیادہ سوالات سے بھائی جان. آپ کو جتنا کہا گیا اتنا کام کریں. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے نا صبح شام درود پاک پڑھ کے الحمد پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار لیں, تو پوچھا نہ کریں سویرے شامی اذان تو پہلے بعد کتنی مرتبہ درود پڑھیں. او بھائی تمہیں کہا ایک باری درود پڑھ ایک باری الحمد پڑھ, پھونک کا مار, جان چھڑا. جتنا ہوگا پھنسے گا, اور جب پھنسے گا تو پھر تو اسے عمل نہ ہو سکے گا. اور دوسرا اختلاف, یہ جو اختلافات ہوتے ہیں نا یہ دینی بھی ہیں دنیاوی بھی ہیں. دنیاوی اختلاف بھی منع ہے اور دینی اختلاف بھی منع ہے. یاد رکھو ایک اختلاف ہے جس کو رحمت کہا گیا, اور وہ کون سا ہے کہ جب علماء مل کر بیٹھیں اور امت کی آسانی کے لیے کوئی مسئلہ قرآن و حدیث سے نکالیں, اور وہ اختلاف کر رہے ہیں, وہ کہے میری یہ دلیل ہے, وہ کہے میری یہ دلیل ہے, اور بعد میں ایک نقطے پر جمع ہو جائیں اور امت کی آسانی کر دیں, تو یہ اختلاف جائز ہے اور یہ علماء کر سکتے ہیں, اور اس کو بھی عوام میں نہیں آنا چاہیے. تو اس کے علاوہ یہ جو باقی اختلافات عقیدے کے ہوتے ہیں یا دنیاوی طور پر, یہ اختلاف منع ہے. دنیاوی طور پر جب بندہ اختلاف رکھتا ہے دل میں حسد, بغض, کینہ, تکبر, نہ جانے کیا کیا آ جاتا ہے. اس کے ساتھ بندے کی اندر کی ساری دنیا ہی برباد ہو جاتی ہے, اور وہ بندہ ہی کیا ہے جس کے اندر والے برتن میں ہی گند ہو. اس واسطے دنیاوی اختلاف سے تو اس لیے بچیں. دینی اختلاف سے کیوں بچنا چاہیے؟ بھائی یہ کام تمہارا ہے ہی نہیں کہ تم اختلاف کرو, یہ کام تمہیں محبت اور ادب سکھاتا ہے. کیا مطلب؟ ہمارے دین میں ادب ہے, محبت ہے, پیار ہے, غیرت ہے. اس دین کے اندر تمہیں اختلاف کی اجازت ہی نہیں ہے یار. اس کے ساتھ پھر کیا ہوگا, جب لوگ اختلاف کرتے ہیں تو بعض جب توحید بیان کرتے ہیں نا, تو وہ جب تک رسالت کی توہین نہ کر لیں تو وہ سمجھتے ہیں توحید بیان ہی نہیں ہوئی. ہاں یہ یاد رکھو. اور بعض جب صحابہ کی بات کرتے ہیں تو وہ صحابہ کی بات بیان کرتے کرتے جب تک اہل بیت کو ٹارگٹ نہ کر لیں نا, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کی شان ہی نہیں بیان کی ہے. اور کئی اہل بیت کی بات کرتے کرتے صحابہ کو جب تک ٹارگٹ نہ کر لیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے محبت کا حق ہی ادا نہیں کیا, جبکہ یہ سارا کچھ لعنت پر مبنی ہے, اس کی تمہیں اجازت ہی نہیں ہے. توحید بیان کرنی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم رسالت کا انکار کرو گے. جیسے یہ جیلم کا جاہل کہتا ہے جب توحید بیان ہوگی تو رسول پاک کی توہین تو ہوگی. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ جملہ کوئی مسلمان بندہ نہیں بول سکتا. اس کی وجہ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول نے جب توحید بیان کی ہے کسی ایک نبی کی توہین نہیں ہوئی, بلکہ توحید کا ایک الگ مقام ہے, رسالت کا الگ مقام ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ کوئی توحید بیان کرے گا تو رسالت کی گستاخی؟ تمہیں شرم نہیں آتی اللہ کی توحید بیان کر کے؟ اور جب تم رسالت کی, رسولوں کی توہین کرو گے تو مجھے بتاؤ کیسے ایمان پر بچو گے؟ ادھر سے لا الہ الا اللہ کہہ کے توحید بیان کر رہے ہو اور محمد رسول اللہ کی توہین کر رہے ہو. شرم کرو یار. اور اسی طرح کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر کرتے کرتے اہل بیت کی دشمنی میں وہ دلائل ایسے قائم کرتے ہیں کہ شاید ہم نے کو بڑا تیر مار لیا ہے, ہم نے صحابہ کی شان کا دفاع کیا ہے. او بھائی صحابہ کی شان کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم اہل بیت کی توہین کرو. سمجھ آ رہی؟ اور کئی اہل بیت کی شان اتنی بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت ابو بکر عمر تک کو نہیں چھوڑتے جو آج تک میرے نبی کے روضے میں نبی کے ساتھ تشریف فرما ہے, اور صحابہ کرام کو ٹارگٹ بناتے ہیں. نہیں, یہ بالکل ان کو پتہ ہی نہیں ہمارا ٹریک کیا ہوتا ہے. جب آپ نے ایسی باتیں کرنی ہے کہ آپ توہین بیان کرتے رسولوں کو ٹارگٹ کریں گے, اور اہل بیت کی شان بیان کرتے صحابہ کے خلاف ہو جائیں گے, صحابہ کی شان بیان کرتے اہل بیت کے خلاف ہو جائیں گے. سمجھ آئی؟ جب آپ دین والوں کی بات کرتے ہوئے ولیوں کے مخالف ہو جائیں گے تو بھائی جان اس سے اختلاف پڑھتے ہیں, اس کے ساتھ تفرقہ ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہمارے ملک کا امن تباہ ہوتا ہے, اس کے ساتھ لوگ بے ادب ہوتے ہیں. کیا فائدہ رہا تیری ایسی تعلیم کا؟ مجھے بتا نا یار. ہماری وجہ سے تلخی کم ہونی چاہیے, ہماری وجہ سے لوگوں کو ادب آنا چاہیے, نہ کہ اختلاف بڑھنا چاہیے. میرے عزیز اس واسطے ہم سب کو توازن برقرار رکھنا چاہیے, اور توازن اسی صورت میں ہے کہ ہم اختلاف نہ کریں بلکہ بزرگوں سے محبت کریں. اب یہ دوسری بات تھی. اب آ جائیے تیسری بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حج کی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی. آقا کریم نے فرمایا من حجا فلم یرفس ولم یسفق اور رجع کیوم ولدتہ امہ, بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. فرمایا کہ جس بندے نے حج کیا اور اس حج کے اندر اس نے کوئی رفس اور فسوق نہ کیا. رفس ان معاملات کو کہتے ہیں جو میاں بیوی کے درمیان ایک خاص عمل ہوتا ہے. فرمایا حج کے دنوں میں یہ آپ
اشارے میں اور کلام کے ذریعے اپنی بیوی سے بات بھی نہیں کر سکتے اگر آپ کے ساتھ ہے تو. ہاں بالکل آپ کی خالص توجہ اپنے رب کی جانب ہو, آپ کی خواہشات کی طرف نہیں ہونی چاہیے. اگرچہ یہ میاں بیوی کا رشتہ حلال رشتہ ہے, لیکن فرمایا اگر تو چاہتا ہے تیرا تعلق رب سے قائم ہو جائے تو اس رشتے کو بھی تھوڑا پیچھے کر تاکہ تیرا کنیکشن اپنے رب کی ذات سے جڑ جائے. یہ پہلی بات. اور دوسرا فسوق. فسوق کا معنی ہوتا ہے گناہ کرنا. اس میں چوری بھی ہے, لڑائی بھی ہے, جھگڑا بھی ہے, دھکم پیل بھی ہے, غصہ بھی ہے, گالیاں بھی ہیں, کچھ نہیں ہونا چاہیے. فرمایا وہاں مثل مردہ کے چل, تجھے جتنے دھکے لگیں چپ ہو جا. تو پہلے 2 چادراں پا کے کفن پائی پھرنا ہے. تے مردے بھی بول دینے, مردے بھی جھگڑے کرتے ہیں, مردے بھی لڑائیاں کرتے ہیں. کہا نہیں, فرمایا پھر بندہ بانا ہے. یہ صوفیانہ بولی میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں, ہوتا بندہ زندہ ہے لیکن مثل اس کی ہوتی ہے کہ جیسے مردے کو پانی جناب آپ ٹھنڈا ڈالیں گرم ڈالیں وہ تو چونچرا نہیں کرتا. تو فرمایا تم ہی چونچرا نہ کر, فائدہ کیا ہوگا. فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ بھی معاف کرے گا, تمہیں جنتی بھی بنائے گا اور ایسے گناہ معاف کرے گا جیسے آج اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. حج ہے حج, لیکن وہاں پر عمومی طور پر بہت تلخیاں کئیوں میں آ جاتی ہیں. وہاں پر جو اپنے آپ پر قابو پا گیا, شیطان پوری کوشش کرے گا, پوری کوشش کرے گا تمہیں لڑائے, جذباتی کرے. اب میں پچھلی مرتبہ میرا پہلا حج تھا اللہ کی رحمت سے, تو مجھے تجربہ ہوا کہ حاجی وہاں پر کئی بہت تلخی کرتے, ہوئے 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 ہوئے, تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تلخی ہمارے حق میں نہیں ہے. وہاں برداشت برداشت اور برداشت, سمجھ لو زبان کٹ گئی ہے وہاں پر, اپنی خواہشات کٹ گئی ہیں وہاں پر. پھر چل کے حج اور اس کے فوائد ہوتے ہیں. یہ حج جہاز میں بیٹھ کے جھوٹے شوٹے لے کے آن دا نام نہیں ہے. یہ تو وہ عبادت کی مشق ہے, اس میں سے بندہ گزر جائے نا, میں سمجھو جیسے لوہے کا کوئی آپ نے اوزار بنانا ہو بڑا قیمتی, تو اس کو پہلے آپ آگ کی بھٹی میں سے گزارتے ہیں, پھر جیسے چاہیں آپ ڈال لیں. تو یہ بھی عشق اور محبت کی ایک بھٹی ہے جس میں سے گزرنا ہے, بعد میں پھر تمہیں ایسا ڈالا جائے گا تمہیں جنتی بنا دیا جائے گا, لیکن وہاں سے کوئی گزرے تو صحیح نہ جناب. دوسری حدیث شریف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا مم ملک زادم و راحلہ, فرمایا جس بندے کے پاس زاد راہ بھی ہو, جو میں نے پہلے بتایا, آنے کا جانے کا وہاں رہنے کا, پیچھے اپنے جو گھر والے ان کے لیے, فرمایا تبلغہ الی بیت اللہ, وہ اس کو اللہ کے گھر تک بھی پہنچا سکے, یعنی آنے جانے کا سب انتظام ہو. ولم یحج, اور پھر اس کے باوجود وہ حج بندہ نہ کرے, فلا علیہ ان یموت یہودیا و نصرانیا, تو فرمایا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے مر جائے. حج کرو حج, اگر اتنی کیپیسٹی ہے آپ کے پاس جو میں نے ابتدا میں شرائط بتائی ہیں, تو پھر حج ضرور کرنا چاہیے, اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے. تیسری حدیث شریف نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ, فرمایا حج اور عمرے کو اکٹھا کیا کرو. اس کا ایک مطلب یہ ہے حج قران. حج قران میں یہ ہوتا ہے ایک ہی احرام باندھ کے آپ نے پہلے عمرہ کرنا ہے, لیکن آپ نے وہ احرام اتارنا نہیں ہے, اسی احرام کے ساتھ اسی طرح حج کرنا ہے. یہ سب سے افضل حج ہوتا ہے, یاد رکھ لیجئے, سب سے افضل حج. عمومی طور پر آپ 7 ذوالحجۃ الحرام اس میں آپ جائیں تو پھر آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں. اگر کوئی کرنا چاہے تو یہاں سیدھا مدینہ شریف کی فلائٹ لے اور وہاں قربانی کا جانور لے کے کھڑا کر دے, دوست ہوتے ہیں ان کو کہے قربانی کا جانور میرا حرم میں پہنچا دے, اور یہاں سے پھر 7 ذی الحج کو احرام باندھ کے جائے اور وہاں چل کے پہلے عمرہ کرے, اور اسی عمرے کے ساتھ 8 کو سیدھا مینا میں چلا جائے اور 9 کو سیدھا عرفات میں چلا جائے. عرفات میں حج ہوتا ہے. فرمایا اس دن اللہ کی رحمت اتنے جوش پر ہوتی ہے, شیطان یا بدر والے دن سب سے زیادہ ذلیل ہوا تھا یا ہر سال 9 ذی الحج والے دن سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے. بدر والے دن اس لیے ذلیل ہوا تھا کہ سارے کافروں کے سردار مارے گئے اور مسلمانوں کو اللہ نے عزت عطا فرما دی, اور 9 ذی الحج حج والے دن اس لیے ذلیل ہوتا ہے اللہ کے جتنے بندے آئے ہوتے ہیں جو صدق کے دل سے معافی مانگے میرا رب معافی عطا فرما دیتا ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا اس دن عرفات کے میدان کے اوپر سے کوئی پرندہ گزر جائے تو رب اسے بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور اس کا ایک مطلب یہ ہے حج اور عمرے کو اکٹھا کرو. ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ حج کرنے جائیں نا تو پہلے عمرہ کر لیں اور اس کے بعد حج کریں, یعنی کہ صرف کل ہی حج کریں, عمرہ بھی ساتھ ضرور کریں اور عمرے کریں. جتنا موقع ملے آپ عمرے کر سکتے ہیں. ہاں اس کا ایک یہ مطلب ہے, ایک ہی اکٹھا احرام باندھو اور ایک ہے احرام بے شک الگ ہو, لیکن کل حج نہیں کرنا, لال عمرہ بھی کر چھڑے آ جائے. یقین کریں وہاں برکت ہی برکت ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا
خانہ کعبہ کے اوپر روزانہ اللہ تعالیٰ کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. فرما 60 رحمتیں ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو بندے وہاں پر توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات, جو وہاں پر عبادت میں مصروف ہیں, طواف میں مصروف ہیں. 20 پھر 40 پہلے 60 پھر 40 پھر 20 کس کو ملتی ہیں؟ فرمایا جو بیٹھ کر خانہ کعبے کی زیارت کرتا رہے. 40 کس کو ملتی ہیں؟ فرمایا جو وہاں عبادت کرتا رہے خانہ کعبے میں. 60 کس کو ملتی ہیں؟ فرمایا جو طواف کرتا رہے. طواف کرنے والے کے بارے میں فرمایا یہ اللہ کی رحمت میں تیرتا رہتا ہے. گرمیوں میں ویسے ہی کئی نہانے کے لیے سوئمنگ پول بک کرواتے ہیں, نہاؤن جانا ہے, ویچ خربوزے تے ہدوانے تے آمب وہ ڈال لیتے ہیں اور سارے دوست کھیلتے ہیں, اوے آج بڑا مزہ آیا, ہم نہا کے آئے ہیں, بڑا انجوائے کیا ہے. من کہ اللہ کی قسم اللہ کی رحمت میں بھی کبھی نہا کے دیکھ رہا. وہ کیسے؟ طواف کرو, سمجھو اللہ کی رحمت میں تیر تیر کر تم نے غسل کیا. ضرور جائیے خانہ کعبہ کے اندر, برکت ہی برکت ہے, مزہ آ جائے گا آپ کو. سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات, آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ حج اور عمرہ اکٹھا کرو. کیوں؟ یعنی حج بھی کرو عمرہ بھی کرو. وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُمَا يَنْفَيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْقِيرُ خَبْثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. ترمذی شریف. فرمایا جب تم حج اور عمرہ اکٹھا کرو گے نا تو فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ یہ تمہاری غریبی کو ایسے دور کرے گا جیسے زنگ والا لوہا یا پرانا سونا یا پرانی چاندی جب اس کو گرم کیا جائے تو کھوٹ الگ ہو جاتا ہے, کھرا الگ ہو جاتا ہے. فرما اللہ تمہاری غریبی الگ کر دے گا, تمہیں امیر اور برکت والا شخص بنا دے گا. حج اور عمرہ کرنے والا کبھی غریب نہیں ہو سکتا, یہ بات لکھ لیں, آخری سانسوں تک کبھی غریب نہیں ہوگا. تو جب غریب نہیں ہوگا تو پھر حج عمرہ ہمیں کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, چوتھی حدیث میں میرے آقا کریم نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ, فرمایا ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک کفارۃ لما بینہما, فرمایا اس کے درمیان جتنے گناہ صغیرہ ہو جائیں اللہ سارے معاف فرما دیتا ہے. کبیرہ کی معافی مانگے اور حقوق العباد تو بہرحال معاف کروانے پڑیں گے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ, فرمایا جو حج مبرور ہوتا ہے اس کی جزا تو جنت ہی ہوتی ہے. اب آپ کہیں گے حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ حج مبرور وہ ہوتا ہے کہ جو حلال کمائی سے ہو. سبحان اللہ, تو گیا ہے. حج مبرور کی پہلی شرط کیا ہے؟ کہ وہ حلال کی کمائی سے ہو. نمبر 2 شریعت کے مطابق ہو. نمبر 3 اس میں اپنی خواہشات والا یعنی رفث والا کوئی معاملہ نہ ہو. اور نمبر 4 اس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو. اور نمبر 5 لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہ ہو, میرے رب کی رضا کے لیے ہو. یہ حج مبرور ہے. صوفیاء سے پوچھا گیا اس حج کی نشانی پتہ کیسے چلے گا میرا حج قبول ہو گیا ہے؟ فرمایا جب حج کر کے آئے گا تو اس کا تعلق دنیا سے کٹ جائے گا, اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے گا. پھر یہ حج کرنے کے بعد دھوکے نہیں دے گا, فراڈ نہیں کرے گا, 2 نمبریاں نہیں کرے گا, پھر یہ ہر بندے کا حق ادا کرے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی. سمجھ لو کہ اللہ نے حج مبرور کی سعادت عطا فرما دی ہے. اور یہاں یہ بھی سوال ہے, وہاں پر 40 لاکھ بندہ فل کیپیسٹی حج میں حج کرتا ہے. یہ جو کاؤنٹنگ میں ہوتا ہے, جو الگ ہوتے ہیں وہ الگ ہیں. تو یہ جو 40 لاکھ بندہ ہے یہ 3 جگہ پہ جب کنکریاں مارتے ہیں تو یہ تو ڈھیر لگ جانا چاہیے, 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں. تو وہاں پر اگر دیکھا جائے تو وہ ڈھیر تو نہیں لگا ہوا ہوتا, تھوڑی کنکریاں ہوتی ہیں. میرے نبی پاک سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کمال کا جواب دیا. فرمایا جن کا حج قبول ہو جائے وہ کنکریاں فرشتے جنت میں سنبھال لیتے ہیں, قیامت والے دن ان کے نامہ اعمال میں رکھی جائیں گی. یہ روایت کا مفہوم ہے. اور وہاں ان کی ہوتی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر. بس یار دعا کریں میرا رب قبول فرما لے. یہ بڑی لمبی داستان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, اور یہ سننے والی بات ہے, میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ حج میں خرچ کرتا ہے روپیہ, اللہ تعالیٰ علاوہ جگہ میں خرچ کرنے سے 700 گنا زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے. پریشان نہ ہوا کریں, حج کریں جس پر, اور جوانی میں کریں. یہ جوانی کا کام ہے, یہ بوڑھے بندوں کے بس کی بات نہیں ہے. جاتے ضرور ہیں پر وہاں بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. کئی مرتبہ دم باجے, وہ ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو ہوتا. تو آپ مہربانی فرمائیں, شفقت فرمائیں,
10-15 लाख की गल कोई नहीं, हज कर लो चंगे रहोगे। फजाइल मैंने आपको सुना दिए। अब दूसरी बात भी तवज्जो तलब है। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तो ये बात ताहिरा रदी अल्लाह अन्हा नबी पाक की खिदमत में आई और अर्ज करने लगी, बुखारी शरीफ में हदीस है, या रसूलल्लाह ये बताइए अलन निसाए जिहादुन, औरतों पर भी जिहाद है जैसे ये मर जाते हैं? फरमाया नाम, जी हाँ। तो फरमाया कौन सा जिहाद है और कब होगा? फरमाया ला क़िताल फी, हाँ इनका जिहाद वो है जिसमें लड़ाई झगड़ा और तलवार नेजा नहीं है। या रसूलल्लाह वो कौन सा जिहाद है? फरमाया अल हज वल उम्रा, फरमाया हज और उम्रा। औरत हज और उम्रा कर ले, समझ लो अल्लाह ने हज का सवाब भी दे दिया, जिहाद का सवाब भी अता फरमा दिया है। अब समझ आ रही है आपको? बल्कि हजरत अम्मा आयशा फरमाती हैं जब से मैंने ये बात सुनी उसके बाद मैंने हज नहीं छोड़ा। फिर हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, और सिर्फ यहां बात नहीं, एक हदीस में है आका करीम ने फरमाया बूढ़े और कमजोर और औरतें, ये तीन हैं, बूढ़े कमजोर और औरतें, फरमाया इनका जिहाद हज ही होता है। जब ये कर लेते हैं तो अल्लाह डबल सवाब अता फरमा देता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके फरमान के मुताबिक औरत जब हज करने जाए तो अपने महरम के साथ जाए। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास एक शख्स आया, उसने आके कहा हुजूर मेरा नाम तो लिख लिया गया, मैं फलां गज़वे में जा रहा हूं, जबकि मेरी बीवी हज करने जा रही है। मेरे आका ने फरमाया तू गज़वे पर नहीं जा सकता। हुजूर कहां जाऊं? फरमाया अपनी बीवी के साथ हज करके आ, वो अकेली नहीं जा सकती। आजकल की कई औरतें अकेली जाती हैं। बहरहाल इनको सोचना चाहिए, अल्लाह की रहमत को हासिल करें, ना कि अल्लाह के गज़ब को। अपने महरम के साथ जाया करें। महरम के साथ जाने में जो आफियत है, जब मेरे नबी ने बयान कर दिया तो इसमें इख्तलाफ करने की किसी को गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे। अब आइए अगली बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तालीमात के मुताबिक हाजी और उम्रे वाला होता कौन है? फरमाया अल हाज वल उम्मार वफ़दुल्लाह, फरमाया जो हाजी होता है और उम्रे वाला ये अल्लाह का वफद है। ये क्या है? अल्लाह का वफद है। अल्लाह अकबर। अगले हदीस के लफ्ज़ सुनिए, मेरे आका फरमाते हैं इन दाऊहु अजाबहुम, ये ऐसा वफद है जब अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह इनकी दुआ कबूल फरमा लेता है। व इन इस्तगफरूहु गफर लहुम, जब ये अपने रब से मगफिरत मांगते हैं तो रब इनकी दुआ कबूल करके इनकी बख्शिश व मगफिरत फरमा देता है। यह है हाजी और उम्रे वाला। इसी वास्ते नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया जो हाजी होगा अल्लाह उसको यह सआदत बख्शेगा, अपनी बरादरी में से 400 बंदों की शफाअत करके जन्नत में लेके जाएगा। ये हाजी साहब बनने की ये फजीलत है। लेकिन हज मबरूर हो तो सुबहान अल्लाह। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, ये बड़े तवज्जो तलब बात है, आका करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया जब तुम्हारी हाजी से मुलाकात हो तो सलाम भी किया करो, हाथ भी मिलाया करो और उसे कहा करो मेरे लिए मगफिरत की दुआ कर। जब तक वो अल्लाह के घर से अपने घर में नहीं आ जाता उसकी दुआ कबूल होती रहती है। और एक रिवायत में हज करने या उम्रा करने के बाद 40 दिनों तक उसकी दुआ कबूल रहती है। 40 दिनों के अंदर अंदर दुआ जरूर करवाया करो। हज के मकसद क्या हैं? ये बड़ा ज़रूरी और अहम क्वेश्चन भी है और इसका जवाब भी होना चाहिए। याद रखिए, सबसे पहले तो ये इसका मकसद ये है कि ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की तरफ से फरीज़ा है बंदों के ऊपर। और कैटेगरी बंदों की, साहिब इस्तिताअत हूँ, सेहत वाले हूँ, ईमान वाले हूँ, बालिग हूँ, सलीमुल अक्ल हूँ। मजनू के ऊपर भी हज नहीं है, जब जुनून ख़त्म हो जाए तो फिर वो शराइत पाई जाए तो होगा। तो ये सारी शराइत अय्याम हज में पाई जानी चाहिए, तो फिर इसके ऊपर हज है, फ़र्ज है। तो सबसे पहला हज का मकसद यह है कि यह अल्लाह का हुक्म है और इसको पूरा करना चाहिए। हज का दूसरा मकसद कि ये वो इबादत है जो महज अल्लाह की रजा के लिए करनी है, इसमें किसी और का दिखलावा शामिल नहीं होना चाहिए। तो दूसरा हज का मकसद है इखलास, इसमें रियाकारी नहीं होनी चाहिए। तीसरा हज का मकसद क्या है? अल्लाह की वहदानियत का इजहार। तवज्जो है ना? और कैसे? जब भी आपने एहराम बांधा है तो लब्बैक की सदाएं बुलंद हो रही हैं। और क्या नज़ारा होता है यार, अल्लाह तो अनु लेके जावे हज ते, हाय 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 हाय, क्या नज़ारा होता है। बंदे के जिगर की तहों तक ठंड पहुंचती है जब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं सारे बुलंद कर रहे होते हैं। दीवाना वार लोग चल रहे होते हैं, किसी को दूसरे की कोई फिक्र नहीं होती। वहां पर कोई बहुत बड़ा कमीना होगा जिसके ऊपर किसी को
تکلیف دینے کی یا گالی دینے کی یا دھکا دینے کی یا چوری اور ڈاکہ یا بدکاری کرنے کی خواہش جس پر غالب ہو، ورنہ جو اللہ کی رحمت میں آ جائے اس کے اوپر صرف اللہ کی رحمت پر نگاہ رکھنا ہی غالب رہتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا میرے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے۔ اور ایسی کیفیت میں جب بندہ آ جائے تو سمجھ لو اللہ کی رحمت نے اسے اپنے حصار میں لے لیا ہوا ہے، اور اس انداز سے ڈوب کر وہاں پر اللہ کے گھر کا طواف کرنا چاہیے اور مناسک حج ادا کرنے چاہیے۔ اور یہ لبیک فرمایا جب بندہ کہتا ہے، ایک منٹ، جب بندہ لبیک کہتا ہے تو فرمایا دائیں والے درخت، بائیں والے درخت، دائیں والے پتھر، بائیں والے پتھر، آگے اور پیچھے والے، یہ بھی سارے لبیک کہتے ہیں اور گواہ ہو جاتے ہیں۔ قیامت والے دن اس حاجی کے حق میں گواہی بھی دیں گے، اور جب گواہی آ جائے گی تو اللہ اس کی بخشش فرما کے جنت بھی عطا فرما دے گا۔ یہ ہے تیسرا مقصد حج کا کہ اللہ کی وحدانیت کا اظہار کیا جائے۔ چوتھا مقصد حج کا کیا ہے؟ اجتماعیت۔ اسلام میں نا اکٹھے ہونے کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری امت کے 40 بندے اکٹھے ہو جائیں تو جو دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ 40 کا عدد عدد مکمل، عدد تمام ہے، عدد شان ہے۔ تو یہ جو اکٹھ ہے حضور کی امت کا، اس میں برکت ہوتی ہے، اور جب مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو کافر ڈر جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمیں ہر روز 5 مرتبہ اکٹھے ہونے کا حکم دیا، کہاں؟ اپنی مسجد میں۔ اگر آپ محلے سطح پہ دیکھیں تو 8ویں دن ہمیں اکٹھا ہونے کا حکم دیا، کیسے؟ جمعے کے اندر۔ اگر شہر سطح پہ دیکھیں تو ہمیں 2 مرتبہ اکٹھے ہونے کا حکم دیا، کہاں؟ کب؟ عید کے موقع پر۔ اور اگر انٹرنیشنل سطح پہ دیکھا جائے تو ہمیں 1 مرتبہ اکٹھے ہونے کا حکم دیا گیا، کب؟ حج کے موقع پر۔ تو یہ اجتماعیت کا اظہار ہونا چاہیے کہ دیکھو ہم مسلمان اکٹھے بھی ہیں اور ہماری شان و شوکت بھی دیکھو۔ اور یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے اتفاق میں برکت ہے۔ یہ صرف دیواروں پر لکھا جانے والا جملہ نہیں ہے، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، تو یہ ہمارا اتفاق ہونا چاہیے۔ اب یہ ایک بات ہے، اب دوسری بات بھی توجہ طلب ہے، یہ جو اکٹھا ہونا ہے، اس اکٹھے ہونے کے بعد حج کا ایک 5واں مقصد بھی ہے کہ یہ اتنے اکٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ آئیں گے ویسے چلے جائیں گے؟ نہیں۔ اس لیے تو میرے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا ایک با مقصد عالمی پیغام بھی ہونا چاہیے، جیسے میرے نبی کریم علیہ السلام نے عالمی پیغام عطا فرمایا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کا جو پیغام تھا، فرمایا لوگو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، مجھے اللہ کا آخری رسول ماننا، اور فرمایا تقوی اختیار کرنا، عدل و انصاف سے کام لینا، عورتوں پر ظلم نہ کرنا، غلاموں پر ظلم نہ کرنا، قرآن اور اہل بیت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو تھام کے رکھنا۔ یہ میرے نبی کی تعلیمات ہے، کتنا عالمی پیغام دیا آپ نے، توجہ ہے نا۔ اور یہ جو حج ہوتا ہے نا، حج، اس میں پوری دنیا کے حکمران، تاجر، امیر، غریب، پڑھے لکھے، ان پڑھ سارے جمع ہوتے ہیں، وہاں پر ایک عالمی پیغام ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی حکومت کی طرف سے 2-4 کاغذ کے ٹکڑے تمہیں لکھ کے دے دیے گئے کہ مولوی صاحب وہ پڑھ کے سنا چھڑے، نہ اگلی بات نہ پچھلی بات۔ مولوی صاحب ہم کسی کاغذ کے ٹکڑے کے پابند نہیں ہیں، ہم تو یا قرآن کے پابند ہیں یا محمد مصطفیٰ کے فرمان کے پابند ہیں۔ وہاں پر آنے والوں کے لیے عالمی پیغام ہونا چاہیے۔ کاش کہ حج میں یہ پیغام ہو کہ غزہ کے اندر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ وہاں پر جتنے حکمران جماعت، ان کو جھنجھوڑنا چاہیے کہ پروٹوکول میں صرف حج نہیں کرنا، تم نے مر کے قبروں میں جواب بھی دینا ہے، اس واسطے اپنی رعایا پر بھی شفقت کرو، اور مسلمان اکٹھے ہو کر پورے کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو۔ ان حکمرانوں کی تربیت، یہ تو پروٹوکول دے چکراں چندنے ہوتے بھی، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور جتنے تاجر ہیں ان کو بتانا چاہیے، اے تاجروں، ملاوٹ کے سودے نہ بیچو، جھوٹ بول کے سودا نہ بیچو، قسمیں اٹھا کے نہ بیچو۔ یہ ان کی تربیت ہونی چاہیے وہاں پر، اور ان کو یہ بتانا چاہیے تاجروں سود کے کام نہ کرو، تاجروں حرام کی کمائی کو حلال کی کمائی میں ملا کے مت کھاؤ۔ وہاں جتنے لوگ آئے ان کی تربیت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے حقوق کا دھیان رکھو، ایک دوسرے پر تہمت نہ لگاؤ، لڑائی نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، فتنے نہ کرو، فساد نہ کرو۔ صحابہ کرام، اہل بیت اور ہمارے دین کی جتنی معتبر شخصیات ہیں ان کا ادب کرو، یہ تو ہوا نا پیغام۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ عالمی پیغام۔ اور کفر کو بتانا چاہیے کہ تم بار بار قرآن کو جلاتے ہو۔ ابھی بھی پتہ چلا کہ کافروں کے کسی ملک کے اندر پھر یہ ناپاک حرکت ہوئی ہے،
ان کو بتانا چاہیے اگر تم اپنے قرآن کو ہاتھ لگایا اس انداز سے تو ہم تمہارے ہاتھ ہی کاٹ کے رکھ دیں گے۔ ان کو کوئی ایسا عالمی پیغام دینا چاہیے، وہ نہیں مولوی جیلے بول دینے تو کہتے ہیں کٹ دیاں گے تو ٹک دیاں گے تو وڑ دیاں گے، ہیں یہ تو سختی کرتے ہیں۔ تو میں کہ پیار کر کے تو پھر مزہ لے نہیں لیا، حیا کرنا چاہیے ہم۔ یہ عالمی پیغام یہ حج کے مقصدوں میں سے ایک مقصد ہے، اور کاش کہ یہ کوئی پیغام دینے والا ہو جائے، ابھی جاندار پیغام نہیں مل رہا۔ اور آخری بات، یہ جتنا بھی حج ہے نا اگر دیکھا جائے تو یہ بظاہر تکلیفیں اور مشکلات ہوتی ہیں، ان سب کو برداشت کر کے رب کو راضی کرنا یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے، اور اشارہ یہ ہوتا ہے زندگی میں قدم قدم پر مشکل آئے گی پر برداشت کرنی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔